طاؤس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت جس کا ترجمہ ہے اے نبی کہہ دو میں تم سے اپنی دعوت و تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں چاہتا ہوں کہ قرابت داروں میں الفت و محبت پیدا ہو کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس پر سعید بن جبیر نے کہا قربا سے مراد آل محمد ہیں۔ ابن عباس نے کہا تم نے رشتہ داری کی تشریح میں جلد بازی کی ہے، قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں آپ کی رشتہ داری نہ ہو۔ آیت کا مفہوم ہے اللہ نے کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا پاس و لحاظ رکھو اور ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3251، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد جب گمراہ ہو جاتی ہے تو جھگڑالو اور مناظرے باز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے یہ لوگ تیرے سامنے صرف جھگڑے کے طور پر کہتے ہیں بلکہ یہ لوگ طبعاً جھگڑالو ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3253، یہ حدیث صحیح ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا ایک قصہ گو قصہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا قیامت کے قریب زمین سے دھواں نکلے گا جس سے کافروں کے کان بند ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو زکام ہو جائے گا۔ مسروق کہتے ہیں یہ سن کر عبداللہ غصہ ہو گئے، پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، سنبھل کر بیٹھ گئے، پھر کہا تم میں سے جب کسی سے کوئی چیز پوچھی جائے اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہو تو اسے بتانی چاہیے، اور جب کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جسے وہ نہ جانتا ہو تو اسے اللہ بہتر جانتا ہے کہنا چاہیے، کیونکہ یہ آدمی کے علم و آگہی ہی کی بات ہے کہ جب اس سے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جسے وہ نہ جانتا ہو تو وہ کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہہ دو میں تم سے اس کام پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور میں خود سے باتیں بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ بات اس دخان کی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دیکھا کہ وہ نافرمانی ہی کیے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے اللہ یوسف علیہ السلام کے 7 سالہ قحط کی طرح ان پر 7 سالہ قحط بھیج کر ہماری مدد کر۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، ان پر قحط پڑ گیا، ہر چیز اس سے متاثر ہو گئی، لوگ چمڑے اور مردار کھانے لگے۔ اس حدیث کے دونوں راویوں اعمش اور منصور میں سے ایک نے کہا ہڈیاں بھی کھانے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا دھوئیں جیسی چیز زمین سے نکلنے لگی تو ابو سفیان نے آپ کے پاس آ کر کہا آپ کی قوم ہلاک و برباد ہو گئی، آپ ان کی خاطر اللہ سے دعا فرما دیجئے۔ عبداللہ نے کہا یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی کہ جس دن آسمان کھلا ہوا دھواں لائے گا یہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ بڑا تکلیف دہ عذاب ہے۔ منصور کہتے ہیں یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لانے والے ہیں، تو کیا آخرت کا عذاب ٹالا جا سکے گا؟ عبداللہ کہتے ہیں بطشہ، لزام، بدر اور دخان کا ذکر و زمانہ گزر گیا۔ اعمش اور منصور دونوں راویوں میں سے ایک نے کہا قمر کا شق ہونا گزر گیا اور دوسرے نے کہا روم کے مغلوب ہونے کا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3254،
یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب برسنے والا کوئی بادل دیکھتے تو آگے بڑھتے، پیچھے ہٹتے، اندر آتے، باہر جاتے، مگر جب بارش ہونے لگتی تو اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ میں نے عرض کیا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صحیح جانتا تو نہیں، شاید وہ کچھ ایسا ہی نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اسے بحیثیت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہم پر برسنے آ رہا ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، آندھی ہے کہ جس میں نہایت دردناک عذاب ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3257، یہ حدیث صحیح ہے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کیا جنوں والی رات میں آپ لوگوں میں سے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ مکہ میں تھے، اس وقت کی بات ہے، ایک رات ہم نے آپ کو غائب پایا، ہم نے کہا آپ کا اغوا کر لیا گیا ہے یا جن اڑا لے گئے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ بری سے بری رات جو کوئی قوم گزار سکتی ہے ہم نے ویسی ہی اضطراب و بے چینی کی رات گزاری، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی یا صبح تڑکے کا وقت تھا، اچانک ہم نے دیکھا کہ آپ حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے اپنی اس فکر و تشویش کا ذکر کیا جس سے وہ رات کے وقت دوچار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کا قاصد مجھے بلانے آیا تو میں ان کے پاس گیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ ابن مسعود کہتے ہیں پھر آپ اٹھ کر چلے اور ہمیں ان کے آثار، نشانات و ثبوت دکھائے اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ شعبی کہتے ہیں جنوں نے آپ سے توشہ مانگا اور وہ جزیرے کے رہنے والے جن تھے۔ آپ نے فرمایا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے تمہارے ہاتھ میں پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، ہر مینگنی اور لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسی وجہ سے ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3258، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو اپنے گناہوں کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت مانگ کی تفسیر میں فرمایا میں اللہ سے ہر دن 70 بار مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3259، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے اے عرب کے لوگو، تم ایمان و جہاد سے پھر جاؤ گے تو تمہارے بدلے اللہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کرے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں بلکہ تم سے اچھے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا ہمارے بدلے کون سے لوگ لائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا یہ اور اس کی قوم، یہ اور اس کی قوم۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3260، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ اگر ہم پلٹ جائیں گے تو وہ ہماری جگہ لائے جائیں گے اور وہ ہم جیسے نہ ہوں گے؟
سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یہ اور ان کے اصحاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا کے ساتھ بھی معلق ہوگا تو بھی فارس کے کچھ لوگ اسے پا لیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3261، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، میں نے آپ سے کچھ کہا، آپ خاموش رہے، میں نے پھر آپ سے بات کی، آپ پھر خاموش رہے، میں نے پھر بات کی، آپ اس بار بھی خاموش رہے، میں نے اپنی سواری کو جھٹکا دیا اور ایک جانب ہو گیا۔ اپنے آپ سے کہا، ابن خطاب، تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار اصرار کیا اور آپ نے تجھ سے ایک بار بھی بات نہیں کی، تو اس کا مستحق اور سزاوار ہے کہ تیرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو اور تجھے سرزنش کی جائے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، ابھی کچھ بھی دیر نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ مجھے پکار رہا تھا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے فرمایا، ابن خطاب، آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3262، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیبیہ سے واپسی کے وقت آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے جہاد اس لیے فرض کیا ہے تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے زمین کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے وہ آیت سب کو پڑھ کر سنائی، لوگوں نے سن کر آپ کے لیے خوشگوار اور مبارک ہو کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، مگر ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس پر آیت لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سے لے کر فوزاً عظیمہ تک نازل ہوئی، تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3263، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر حملہ آور ہونے کے لیے 80 کی تعداد میں کافر تنعیم پہاڑ سے نماز فجر کے وقت اترے۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، مگر سب کے سب پکڑے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3264، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَاتَ التَّقْوَى، اللہ نے انہیں تقوی کی بات پر جمائے رکھا، کے متعلق فرمایا، اس سے مراد
لا الہ الا اللہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3265، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اقرا بن حابس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، آپ انہیں ان کی اپنی قوم پر عامل بنا دیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ انہیں عامل نہ بنائیے۔ ان دونوں حضرات نے آپ کی موجودگی میں آپس میں تو میں کی، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ابو بکر نے عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، آپ کو تو بس ہماری مخالفت ہی کرنی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اس واقعے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تو اتنے دھیرے بولتے کہ بات سنائی نہیں پڑتی، سامع کو ان سے پوچھنا پڑ جاتا۔ راوی کہتے ہیں ابن زبیر نے اپنے نانا یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3266، یہ حدیث صحیح ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اے نبی، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دے کر پکارتے ہیں ان کی اکثریت بے عقلوں کی ہے، کی تفسیر میں کہتے ہیں ایک شخص نے آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکار کر کہا، اللہ کے رسول، میری تعریف میری عزت ہے اور میری مذمت ذلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صفت تو اللہ کی ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3267، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو جبیرہ بن ضحاک کہتے ہیں کہ ہم میں بہت سے لوگوں کے 2 3 نام ہوا کرتے تھے، ان میں سے بعض کو بعض نام سے پکارا جاتا تھا اور بعض نام سے پکارنا اسے برا لگتا تھا۔ اس پر یہ آیت ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے القاب برے ناموں سے نہ پکارو، نازل ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3268، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو نضرہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، جان لو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بیشتر معاملات میں تمہاری بات ماننے لگ جائے تو تم مشقت و تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اس کی تشریح میں کہا، یہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر وحی بھیجی جاتی ہے، اور اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری امت کے چیدہ لوگوں کی اطاعت کرنے لگتے تو تم تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، چنانچہ اب تمہاری باتیں کب اور کیسے مانی جا سکتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3269، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا فخر و غرور اور خاندانی تکبر ختم کر دیا ہے۔ اب لوگ صرف 2 طرح کے ہیں، ایک اللہ کی نظر میں نیک، متقی، کریم، شریف، اور دوسرا فاجر، بدبخت، اللہ کی نظر میں ذلیل و کمزور۔ لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں نر اور مادہ کے ملاپ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ کون کس قبیلے اور کس خاندان کا ہے۔ بے شک اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ معزز و محترم وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3270، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسب مال کو کہتے ہیں اور کرم سے مراد تقویٰ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3271، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کہتی رہے گی حل من مزید، کوئی اور جہنمی ہو تو لاؤ، ڈال دو اسے میرے پیٹ میں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس میں رکھ دے گا۔ اس وقت جہنم قط قط، بس بس کہے گی اور قسم ہے تیری عزت و بزرگی کی۔ اس کے بعد جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے میں ضم ہو جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3272، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی ربیعہ کے ایک شخص نے کہا، میں مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں آپ کے پاس دوران گفتگو میں نے قوم عاد کے قاصد کا ذکر کیا اور میں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں عاد کے قاصد جیسا بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاد کے قاصد کا قصہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اچھا ہوا آپ نے واقف کار سے پوچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قوم عاد جب قحط سے دوچار ہوئی تو اس نے قیل نامی شخص کو امداد و تعاون حاصل کرنے کے لیے مکہ بھیجا۔ وہ آ کر بکر بن معاویہ کے پاس ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور 2 مشہور مغنیاں اسے اپنے نغموں سے محظوظ کرتی رہیں۔ پھر قیل نے وہاں سے نکل کر مہرہ کے پہاڑوں کا رخ کیا۔ مہرہ ایک قبیلے کے دادا کا نام ہے۔ اس نے دعا مانگی، کہا، اے اللہ، میں تیرے پاس کوئی مریض لے کر نہیں آیا کہ اس کا علاج کراؤں، اور نہ کسی قیدی کے لیے آیا کہ اسے آزاد کرا لوں۔ تو اپنے بندے کو پلا، یعنی جو تجھے پلانا ہے، اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا۔ اس نے یہ دعا کر کے اس شراب کا شکریہ ادا کیا جو بکر بن معاویہ نے اسے پلائی تھی۔ انجام کار، اس کے لیے آسمان پر کئی بدلیاں چھائیں اور اس سے کہا گیا کہ تم ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے چن لو۔ اس نے ان میں سے کالی رنگ کی بدلی کو پسند کر لیا۔ کہا گیا، اسے لے لو اپنی ہلاکت و بربادی کی صورت میں۔ عاد قوم کے کسی فرد کو بھی نہ باقی چھوڑے گی۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عاد پر ہوا اس حلقے یعنی انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہی چھوڑی گئی۔ پھر آپ نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی تھی، جس چیز کو بھی وہ ہوا چھو جاتی اسے چورا چورا کر دیتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3273، یہ حدیث حسن ہے۔ حارث بن یزید البکری کہتے ہیں، میں مدینے آیا، مسجد نبوی میں گیا، وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، کالے جھنڈے ہوا میں اڑ رہے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے تلوار لٹکائے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا،
آپ کا ارادہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو فوجی دستے کے ساتھ کسی طرف بھیجنے کا ہے۔ پھر پوری لمبی حدیث سفیان بن عیینہ کی حدیث کی طرح اسی کے ہم معنی بیان کی۔ حارث بن یزید کو حارث بن حسان بھی کہا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3274، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو کہا، یہی وہ آخری جگہ ہے جہاں زمین سے چیزیں اٹھ کر پہنچتی ہیں، اور یہی وہ بلندی کی آخری حد ہے جہاں سے چیزیں نیچے آتی اور اترتی ہیں۔ یہیں اللہ نے آپ کو وہ 3 چیزیں عطا کیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی تھیں۔ 1، آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ 2، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں۔ 3، اور آپ کے امتیوں میں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ان کے مہلک و بھیانک گناہ بھی بخش دیے گئے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ڈھانپ رہی تھی سدرا کو جو چیز ڈھانپ رہی تھی پڑھ کر کہا، سدرا بیری کا درخت چھٹے آسمان پر ہے۔ سفیان کہتے ہیں، سونے کے پروانے ڈھانپ رہے تھے اور سفیان نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں چونکا دیا، یعنی تصور میں چونک کر ان پروانوں کے اڑنے کی کیفیت دکھائی۔ مالک بن مغول کے سوا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہیں تک مخلوق کے علم کی پہنچ ہے، اس سے اوپر کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، انہیں اس کا کچھ بھی علم اور کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3276، یہ حدیث صحیح ہے۔ شیبانی کہتے ہیں، میں نے زر بن حبیش سے آیت فکانا قاب قوسین او ادنا 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فرق رہ گیا کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کہا، مجھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3277، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی تفسیر میں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3280، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے دیکھا اسے دل نے جھٹلایا نہیں بلکہ اس کی تصدیق کی، پڑھی، کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھ سے دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3281، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہوتا تو آپ سے پوچھتا۔ انہوں نے کہا، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھتے؟ میں نے کہا، میں یہ پوچھتا کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ سے یہ بات پوچھی تھی، آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 3282، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت ما کذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر میں کہتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو باریک ریشمی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، آسمان و زمین کی ساری جگہیں ان کے وجود سے بھر گئی تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3283، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت جس کا ترجمہ ہے جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں مگر چھوٹے گناہ جو کبھی ان سے سرزد ہو جائیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، کی تفسیر میں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رب اگر بخشتا ہے تو سبھی گناہ بخش دے، اور تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی سرزد نہ ہوا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3284، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس جانب پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا ٹکڑا اس جانب پہاڑ کے آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، گواہ رہو، یعنی اس بات کے گواہ رہو کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3285، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا، جس پر مکے میں چاند 2 بار 2 ٹکڑے ہوا۔ اس پر آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر سے لے کر سحر مستمر نازل ہوئی۔ راوی کہتے ہیں سحر مستمر میں مستمر کا مطلب ہے ذاہب، یعنی وہ جادو جو چلا آ رہا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3286، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم سب گواہ رہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3287، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب گواہ رہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3288، یہ حدیث صحیح ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر۔ ان لوگوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، لیکن انہی میں سے بعض نے اس کی تردید کی۔ کہا، اگر انہوں نے ہمیں جادو کر دیا ہے تو یہ باہر کے سبھی لوگوں کو جادو کے زیر اثر نہیں لا سکتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3289، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین قریش آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے مسئلے میں لڑنے اور الجھنے لگے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، یاد کرو اس دن کو جب جہنم میں وہ اپنے منہوں کے بل گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو، ہم نے ہر چیز تقدیر کے مطابق پیدا کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3290، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے آخر تک پڑھی۔ لوگ سن کر چپ رہے۔
آپ نے کہا میں نے یہ سورت اپنی جنوں سے ملاقات والی رات میں جنوں کو پڑھ کر سنائی تو انہوں نے مجھے تمہارے بالمقابل اچھا جواب دیا۔ جب بھی میں پڑھتا ہوا آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتا تو وہ کہتے اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، تیرے ہی لیے ہیں ساری تعریفیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3291، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ان کی آنکھ کی ٹھنڈک کے طور پر جو چیز تیار کی گئی ہے اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی گھنی چھاؤں میں سوار 100 برس تک بھی چلتا جائے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تم چاہو تو آیت کا یہ ٹکڑا وَظِلٍّ ممدود، پھیلا ہوا لمبا لمبا سایہ پڑھ لو۔ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے جگہ برابر دنیا، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو جس کا ترجمہ ہے جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3292، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا، پھر بھی اس درخت کے سائے کو عبور نہ کر سکے گا۔ اگر چاہو تو پڑھو وَظِلٍّ ممدود وَمَاءٍ مَسْکوب، ان کے لیے دراز سایہ ہے اور فراواں بہتا ہوا پانی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3293، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ تو بوڑھے ہو چلے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہود، الواقعہ، المرسلات، نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3297، یہ حدیث صحیح ہے۔ سلمہ بن صخر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عورت سے جماع کی جتنی شہوت و قوت ملی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کسی کو بھی نہ ملی ہوگی۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے اس ڈر سے کہ کہیں میں رمضان کی رات میں بیوی سے ملوں اور پے در پے جمع کیے ہی جاؤں کہ اتنے میں صبح ہو جائے اور میں اسے چھوڑ کر علیحدہ نہ ہو پاؤں، میں نے رمضان کے ختم ہونے تک کے لیے بیوی سے زہار کر لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک رات میری بیوی میری خدمت کر رہی تھی کہ اچانک مجھے اس کی ایک چیز دکھائی پڑ گئی تو میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب صبح ہوئی تو میں اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں اپنے حال سے باخبر کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو تاکہ میں آپ کو اپنے معاملے سے باخبر کر دوں۔ ان لوگوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ہم نہ جائیں گے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے متعلق کوئی آیت نازل نہ ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہ کہہ دیں جس کی شرمندگی برقرار رہے، البتہ تم خود ہی جاؤ اور جو مناسب ہو کرو۔ تو میں گھر سے نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا
اور آپ کو اپنی بات بتائی، آپ نے فرمایا تم نے یہ کام کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے تیسری بار بھی یہی پوچھا، تم نے یہ بات کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھ سے ہی ایسی بات ہوئی ہے۔ مجھ پر اللہ کا حکم جاری و نافذ فرمائیے، میں اپنی اس بات پر ثابت و قائم رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ مار کر کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنی اس گردن کے سوا کسی اور گردن کا مالک نہیں ہوں، غلام کیسے آزاد کروں؟ آپ نے فرمایا پھر 2 مہینے کے روزے رکھو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے جو پریشانی و مصیبت لاحق ہوئی ہے وہ اسی روزے ہی کی وجہ سے تو لاحق ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے یہ رات بھوکے رہ کر گزاری ہے، ہمارے پاس رات کا بھی کھانا نہ تھا۔ آپ نے فرمایا بنو زریق کے صدقہ دینے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تمہیں صدقے کا مال دے دیں، اور اس میں سے تم 1 وسق 60 مسکینوں کو اپنے کفارے کے طور پر کھلا دو، اور باقی جو کچھ بچے وہ اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرو۔ وہ کہتے ہیں پھر میں لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا، میں نے کہا میں نے تمہارے پاس تنگی، بدخیالی اور بری رائے و تجویز پائی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کشادگی اور برکت پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارا صدقہ لینے کا حکم دیا ہے تو تم لوگ اسے مجھے دے دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مجھے دے دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3299، یہ حدیث صحیح ہے۔